बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, किताब एक मुस्तनद डॉक्यूमेंट है। कुतुबीनी के रुझान में कमी के बावजूद हर लिखारी, हर शायर और अदीब ये चाहता है कि उसकी किताब जो है वो मार्केट में छप कर आ जाए, वो साहिब किताब कहलाए। क्योंकि किताब जो है वो शायर और अदीब को मरने नहीं देती, उसे हयात जादवां अता कर देती है। खाकी बदन तो रुखसत हो जाता है, 50 साल, 60 साल, 100 साल जीकर दुनिया से बंदा चला जाता है, लेकिन किताब जब तक रहती है वो अदीब, शायर, लिखारी ज़िंदा रहता है। यही वजह है कि सबकी ये कोशिश होती है, जो भी लिखने लिखाने का काम करते हैं या बखूबी जानते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनके ये जो काम है वो किताब में महफूज हो जाए और फिर लोगों तक पहुँचे। और इसकी अहमियत जो है वो आज भी बरकरार है इस दौर में, जब महंगाई आसमान से बातें कर रही है, जब ई बुक का रवाज आ चुका है, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में ऐसे लिखारी मौजूद हैं जो अपनी किताब को छाप कर मार्केट में वो लाना चाहते हैं और ला भी रहे हैं। आप रोज़ाना सुनते हैं कई किताबों की तकारीब रुनमाई हो रही होती हैं और वो किताबें जो है वो अदब का रोज़ाना की बुनियाद पर हिस्सा बन रही होती है। ये अब किताबों और अदब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों चकवाल प्रेस क्लब में 2 किताबों की तकरीब रुनमाई उसका इनाकाद किया गया। दोनों बड़ी अहम किताबें और इसमें शरीक होने वाले जो मेहमानान ग्रामी थे वो भी बहुत ही अहम और अपने शोबे पर उनकी मुकम्मल गिरफ्त और उनको अपनी बात समझाने और अपनी बात मनवाने पर एक अबूर हासिल है। किताब है जी पहली जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लफ्ज़ बोलते हैं। ये मोहतरमा ताबिंदा सलीम साहिबा, जो कि इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर है शोबा ताल्लुकात आमा रावलपिंडी में, उनके जो कालम हैं, उनके कालमों का मजमूआ ये किताब है। 44 मजमूई तौर पर कालम हैं जो कि इस किताब में समो दिए गए हैं। और ये जितने भी कालम मोहतरमा ताबिंदा सलीम साहिबा ने लिखे, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, इन कालमों को पढ़ कर ये पता चलता है कि मोहतरमा की जो ग्रिप है हर मौजू पर कितनी मजबूत है। उन्होंने मजहबी मौज़ूआत पर भी कालम लिखे, रमज़ानुल मुबारक की आमद हो या मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जश्न ईद मिलादुन नबी हो या कोई और अहम इस्लामी मौका हो, हर एक पर कालम मौजूद है। इसी तरह क्योंकि हुकूमत पंजाब की जो कारकर्दगी है उसको भी अवाम के सामने लाना मोहतरमा की ड्यूटी थी, तो हर दौर में उन्होंने उन अहम इशू पर कलम उठाया, उन अहम इक़दामात को वाज़ेह किया जो कि हुकूमत उठा रही थी। साथ साथ लोगों की जो तकालीफ हैं, जो मसाइल हैं, उनको भी उजागर करना नहीं भूली। 44 से ये कालम है और ये लफ्ज़ बोलते हैं तो कालम भी बोल रहे हैं कि उनको जिसने लिखा है बड़े खलूस से, बड़े दिल से लिखा है। ये पढ़ने वाली किताब है, ये ज़रूर पढ़िएगा। दूसरी किताब थी जी मोहतरमा रिफ़त अंजम साहिबा, मुख्तलिफ़ इनके तारफ़ हैं। ये एंकर पर्सन भी है रेडियो पर भी और अपना इनका वेब टीवी चैनल भी है, प्रूफ रीडर भी हैं, राइटर भी हैं और ना जाने क्या क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबी ज़बान से मोहब्बत करने वाली ये शायरा हैं। और आप टाइटल पर देख रहे हैं, इन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि बण पंजाबन रिफ़त अंजम रख पंजाब दा मान, लिख पंजाबी बोल पंजाबी बण एदी पहचान। ये टाइटल पर लिखा शेर बता रहा है कि जो इस किताब की मुसन्फ़ा है, इस किताब की राइटर है, उसको इस ज़बान से कितनी मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हमें उस वक्त भी नज़र आई जब ये दोनों शख्सियात चकवाल प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाई। इन्होंने अपनी गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान जिस किस्म की बातें की गई, जिस किस्म का कल्बी एक जो ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर मैं मोहतरमा रिफ़त अंजम साहिबा का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि उनके शरीक हयात इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो ये किताब भी
انہوں نے اپنے شریک حیات کے نام کی، ان کے حوالے سے انہوں نے کافی گفتگو بھی کی اور وہاں پر وہ آبدیدہ بھی ہو گئی۔ تو کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے ادیب شاعر لوگ ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، تو یہ کہنے والی بات نہیں، یہ دیکھنے والی بات تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سامنے نظر بھی آیا کہ وہ جس طرح شاعری سے محبت کرتی ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ اس شریک حیات سے محبت کرتی ہیں جو کہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو بڑی خوبصورت یہ کتابیں، دونوں کتابیں، اور ان پر جو تبصرہ ہے وہ بھی پڑھنے لائق ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ کتابوں کی رونمائی تو ایک بہانہ بن گیا، اور جب اس قسم کا خوبصورت بہانہ بنتا ہے تو کئی ایسی شخصیات آ جاتی ہیں جن سے مل کر آپ کو قلبی خوشی بھی ہوتی ہے، اور آپ ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، اور وہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر تاریخ کو انفولڈ کرتے ہیں، وہ ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسی ایک شخصیت جن کا نام ڈاکٹر نثار ترابی ہے، وہ بھی اس اہم تقریب میں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی باری آئی، وہ بولنا شروع ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ بس باقی سارے بے زبان ہو گئے۔ انہوں نے تاریخ سے جڑے ہوئے اہم واقعات بھی بتائے، انہوں نے اس خطے کی یعنی دھن کی اور خاص طور پر جو چکوال اور دیگر علاقہ جات ہیں ان کی تاریخ سے بھی کئی پردے اٹھائے، اور کئی جو صوفیاء ہیں، شاعر حضرات ہیں، ان کے حوالے سے کئی نئی باتیں جو ہیں وہ بھی جو حاضرین ہیں ان کے سامنے رکھی۔ تو ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا دیگر اور ادبی بڑے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کو یہ رونق بخشتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے ذریعے یہ دل مو لیتے ہیں۔ اس محفل میں بھی ان کی گفتگو سننے والی تھی، اور جس طرح انہوں نے حاضرین کو مخاطب کیا، اور جس طرح کتابوں کے حوالے سے روشنی ڈالی یا دیگر اور معاملات پر بولے، تو ہم تو ڈاکٹر نثار ترابی صاحب کا شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں کہ چلیں وہ آئے تو صحیح چکوال پریس کلب میں، کسی بہانے ہی صحیح، کتابوں کی تقریب رونمائی کے موقع پر ہی صحیح، لیکن یہ آنا جانا وہ لگا رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے اساتذہ کے سامنے یا ایسے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور زندگی کے جو تلخ تجربات ہیں، جو آگے بڑھنے میں رکاوٹیں ہیں، وہ کیسے ہٹائی جا سکتی ہیں، یہ ڈاکٹر نثار ترابی صاحب جس طرح بولتے ہیں اور جس طرح پیغام دیتے ہیں اس میں یہ پیغام بھی بے نہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو جو ہے اور اس قسم کی شخصیات کو ضرور سننا چاہیے۔ چکوال پریس کلب میں جو رونقیں لگی اس میں ڈاکٹر نثار ترابی کا بیان بڑی ہی کلیدی اور اہم نوعیت کا تھا۔ اسی طرح جی راجہ مجاہد افسر جو کہ اس تقریب کے میزبان تھے اور انہوں نے ہی تمام تر انتظامات کر رکھے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے میزبانی کے حیثیت سے خطاب بھی کیا، تمام شعراء حضرات کا، تمام رائٹر حضرات کا شکریہ ادا کیا، اور اس تقریب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ ایک پہلے جو تقریب رونمائی ہے وہ راولپنڈی میں ہو چکی ہے، اب یہ دوسری تقریب رونمائی ہے جو کہ چکوال پریس کلب میں ہے، اور پھر اسی تقریب کو لے کر وہ لاہور بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی لفظ بولتے ہیں کہ تقریب رونمائی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سرپرستوں کی ادب کو اب بڑی ضرورت ہے۔ اب سرپرستی کے بغیر یہ ادب جو ہے یہ آگے بڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو شعراء حضرات، ادیب اور رائٹر حضرات کی ہمت ہے کہ وہ اب تک یہ اس شعبے کے ساتھ جڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، ورنہ آپ کتاب چھپوانے جائیں تو گھر کا راستہ بندہ بھول جاتا ہے جب یہ پورا بجٹ آپ کے سامنے آئے کہ آپ کے 13 لاکھ 12 لاکھ آپ کی مارکیٹنگ ہونی ہے، اس مد میں پیسے چاہیے، تو یہ ساری صورتحال بڑی ہی گمبھیر ہے، اور اس پر اگر تقریب رونمائی کا خرچہ وہ الگ سے ہے تو ایسی شخصیات میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حوصلہ ملتا ہے ان کو دیکھ کر کہ چلیں کسی حد تک ہی صحیح یہ حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم وہ بھی میزبان کی حیثیت سے موجود تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا، خود بھی وہ شاعر ہیں اور 6 کتابوں کے مصنف ہیں، اور شاعری کو لے کر، مشاعروں کو لے کر وہ ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر چکوال میں جتنی بھی ادبی محفلیں سجائی گئی ہیں 80% وہ انہی کی سرپرستی میں وہ منعقد ہوئی ہیں۔ تو تحریر
تحریر ہو، اشعار ہوں یا کوئی نیا کام ہو، خواجہ بابر سلیم صاحب ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور اس حوالے سے بھی انہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ تھا جی تقریب رونمائی کا، جو 2 کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ محترمہ تابندہ سلیم صاحبہ جو کہ 1968 میں پیدا ہوئیں، اور ارادہ تو ان کا تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہی تھا کہ وہ معلمہ بنے، ٹیچنگ کا شعبہ جو ہے وہ جوائن کریں، لیکن چلیں قسمت جہاں آپ کو لے جائے، جس شعبے میں بھی لے جائے، بس آپ نے اپنا کام نہیں بھولنا ہوتا۔ تابندہ سلیم صاحبہ نے بھی اپنا کام نہیں بھولا، اگر وہ معلمہ ہوتی تو لوگوں کو، یہ بچوں کو ایجوکیٹ ہی کرنا تھا، تو اپنے کالموں کے ذریعے انہوں نے خوب ایجوکیٹ کیا۔ یہ کتاب اور یہ کالم جو کہ اب اس میں سمو دیے گئے ہیں، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح عشق دا سوتر محترمہ رفت انجم صاحبہ نے تلخ حقائق سے جس طرح پردہ اٹھایا ہے، اور خاص طور پر ان کے جو اشعار ہیں وہ معاشرے کو آئینہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر بڑا ہی خوبصورت لکھا ہے جو نثر میں ہی ظاہر ہے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو اچے شملے والے سفید لباس پہنے کوٹھے پر پہنچ جاتے ہیں، یہ ایسے ہی صاف ستھرے رہتے ہیں، لیکن تمام تر جو الزامات ہیں وہ اس عورت پر آ جاتے ہیں کہ جو اس کوٹھے سے باہر نہیں نکلی، باہر سے آنے والوں نے یعنی پہلے قدم بھی اٹھائے اور پھر اس کو بدنام بھی کیا۔ یہ ساری صورتحال جو کہ ایک خاتون کے حوالے سے ہے اور جس پر کوئی بولنا پسند نہیں کرتا یا بولنے سے ڈرتا ہے، محترمہ رفت انجم صاحبہ نے خوب، جو ہماری ماں بولی زبان ہے پنجابی، اس میں خوب دل کھول کر بولی ہیں، اور جو سلگتے مسائل ہیں اس پر جو اپنے پنجابی شعر ہیں اس میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ طنز بھی ہے، تعریف بھی ہے اور آئینہ بھی ہے۔ اب کون آئینہ کس انداز سے دیکھتا ہے یہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔